بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ چین ہماری سلامتی کے لیے ایک مستقل چیلنج ہے، نیٹو نے چین کے خلاف بڑا بیان جاری کر دیا۔ نیٹو خطے میں ایک نیا تنازع کھڑا کرنے سے باز رہے، چین نے نیٹو کو خبردار کر دیا۔ سعودی عرب کا پاکستان پر عائد سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اسرائیلی نئی حکومت نے قوم پرستوں کو مقبوضہ بیت المقدس میں مارچ کی اجازت دے دی۔ نیٹو نے انخلا کے بعد افغان فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے قطر سے فوجی اڈا مانگ لیا۔ جنرل ندیم رضا کی مصری صدر سے ملاقات، فوجی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی، ترکی نے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ نیٹو نے افغانستان سے فوجی مشن کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ برسلز میں نیٹو کے سربراہ اجلاس کے دوران چین کو مستقل سیکیورٹی چیلنج قرار دے دیا گیا۔ دفاعی اتحاد نے چین کو اپنے نظام کے لیے بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے پہلی بار چین کے فوجی مقاصد کے بھرپور مقابلے کے عزم کا اظہار کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ چین ہمارے لیے مستقل سیکیورٹی چیلنج ہے، وہ اصولوں پر مبنی عالمی نظام کو نفی کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ بیجنگ کے تیزی کے ساتھ جوہری میزائل بنانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کانفرنس کے دوران 30 ممالک کے سربراہان نے چین کو مخالف کہنے سے بھی گریز کیا۔ برسلز میں ہونے والے اس اجلاس میں 30 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس سے قبل نیٹو سیکرٹری جنرل اور یورپی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے سے نالاں یورپی اتحاد کو بتایا ہے کہ امریکہ کے نزدیک یورپ کی حفاظت ایک مقدس فرض ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا ہے کہ میں تمام یورپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہے، نیٹو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ امریکی صدر نے نیٹو اتحادیوں کو خبردار کیا کہ وہ چین اور روس کی جانب سے لاحق نئے چیلنجوں کے مطابق خود کو ڈھالیں۔ گزشتہ چند سالوں سے بتدریج اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ہمیں نئے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ روس اور چین ہماری توقعات کے مطابق نہیں چل رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے مغربی فوجی اتحاد نیٹو کے رہنما اسٹولن برگ کے چین کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیے جانے کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین نے مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کو خطے میں نیا تنازع کھڑا کرنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے منظم چیلنج کا مقابلہ اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مغربی فوجی اتحاد نیٹو کے رہنما اسٹولن برگ کے چین کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیے جانے کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے نیٹو کو اقلیت پسندی سے کام لینے کا مشورہ دے دیا۔ چین نے نیٹو رہنماؤں کے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے کبھی جارحانہ عزائم نہیں رکھے اور نہ ہی وہ خطے میں جنگ کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ چین تمام ممالک کے ساتھ احترام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا پاکستان پر عائد سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان کے علاوہ بھارت اور بنگلہ دیش پر بھی عائد سفری پابندیاں برقرار رہیں گی۔ سعودی عرب واپس جانے سے قاصر محنت کش پاکستانیوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش پر بھی عائد سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی خطرناک بھارتی قسم کے پھیلاؤ کی وجہ سے سعودی عرب نے جنوبی ایشیائی ممالک پر عائد سفری پابندیوں میں مزید توسیع کر دی۔ سعودی حکومت گزشتہ ماہ ایک سال کے طویل وقفے کے بعد بین الاقوامی فلائٹ آپریشن بحال کر چکی، تاہم پاکستان سمیت کئی ممالک کے شہریوں کی سعودی عرب براہ راست آمد پر پابندی عائد ہے۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش پر عائد سفری پابندیاں برقرار رکھنے کے علاوہ سعودی عرب آنے والے غیر ملکی مسافروں کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی، جن کا اطلاق 16 جون سے ہوگا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی نئی حکومت نے دائیں بازو کے قوم پرستوں کو آج مقبوضہ بیت المقدس میں مارچ کی اجازت دے دی۔ مارچ غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے حق میں کیا جائے گا۔ حماس کی مخالفت اور رد عمل کے پیش نظر نیتن یاہو حکومت نے ریلی گزشتہ ہفتے ملتوی کروا دی تھی۔ غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے حق میں ریلیوں کے سبب پہلے بھی حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیلی حملوں میں 260 فلسطینی شہید ہوئے تھے جبکہ 13 اسرائیلی بھی مارے گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیٹو نے افغانستان سے انخلا کے بعد افغان فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے خلیجی ملک قطر سے فوجی اڈہ مانگ لیا۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر جو بائیڈن نے 1 مئی سے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انخلا کا یہ عمل 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے 20 سال مکمل ہونے پر پورا ہو جائے گا۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد نیٹو نے بھی اپنی افواج نکالنے کا فیصلہ کیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 36 ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو نے افغانستان سے انخلا کے بعد افغان اسپیشل فورسز کی تربیت کے لیے قطر سے فوجی اڈہ بنانے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ نیٹو کے قطر سے رابطے کی تصدیق 3 سینئر مغربی حکام نے بھی کی ہے۔ کابل میں موجود سینئر سیکیورٹی اہلکاروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ افغان فورسز کے سینئر اہلکاروں کی تربیت کے لیے قطر سے فوجی اڈے پر بات چیت جاری ہے۔ ایک اور اہلکار کا کہنا تھا کہ قطر سے افغان فورسز کی تربیت کے لیے زمین فراہم کرنے کی بات کی ہے، تاہم اس کا فیصلہ قطری حکام نے ہی کرنا ہے۔ دوسری جانب اس حوالے سے نیٹو، قطر اور افغان حکومت نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے مصری صدر جنرل عبد الفاتح سے ملاقات کی، جس میں موجود فوجی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے مصر کا خصوصی دورہ کیا اور مصری صدر جنرل عبد الفاتح سے ملاقات کی، جس میں فوجی تعاون، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ مصری صدر نے پاکستانی مسلح افواج کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مصر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ جنرل ندیم رضا کا کہنا تھا کہ پاکستان مصر کے ساتھ موجود فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ جنرل ندیم رضا نے مصری وزیر دفاع اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کی اور دفاعی اور سیکیورٹی امور پر بات چیت کے دوسرے راؤنڈ کی قیادت کی۔ جنرل ندیم رضا نے انتہا پسندی کے خاتمے اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان سے امریکہ سمیت غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترکی نے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ میں نے امریکی ہم منصب کو بتایا ہے کہ ترکی کابل ایئرپورٹ کے انتظام میں پاکستان کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور ان سے مدد بھی لیں گے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے علاوہ وہ ہنگری کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی اور امریکہ نے مشترکہ مفادات کے شعبہ جات بارے بھی تبادلہ خیال کیا، جہاں مثبت طرز عمل کے ساتھ تعاون کے امکانات موجود ہیں۔ ہم نے اتفاق کیا ہے کہ ہمارے تعاون کے شعبے ہمارے مسائل سے زیادہ وسیع ہیں۔ یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں جو حل نہ ہو سکے۔ ہم نے اپنے مذاکرات کو مؤثر اور باقاعدہ بنانے کے لیے ڈائریکٹ چینل استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں نیٹو نے افغانستان سے فوجی مشن کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبررساں ادارے کے حوالے سے نیٹو کا 31واں سربراہی اجلاس بیلجیم کے شہر برسلز میں واقع ہیڈ کوارٹر میں ہوا۔ برسلز میں ہونے والے اس اجلاس میں امریکی صدر جو بائیڈن سمیت نیٹو اتحاد کے 30 رکن ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افتتاحی خطاب میں نیٹو سیکرٹری جنرل اسٹولن برگ نے افغانستان
افغانستان سے فوجی مشن کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اسٹولنبرگ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب صرف نیٹو کے سول منتظمین کابل میں موجود رہیں گے، لیکن افغان سیکیورٹی اداروں کی فنڈنگ کا سلسلہ 2024 تک جاری رہے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔